پہلے دن ہی اپنی دلہن کو چھوڑ کر فیضی صاحب اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے چلے جاتے ہیں، جس بات سے ہانیہ کو اس بات کا خوب اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے والدین کے غلط فیصلے کی بھیڑ چڑھ چکی ہے۔ وہ تو اس بات پر دنگ ہی رہ جاتی ہے کہ فیضان کی عادتیں اس قدر بگڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک نہایت ہی بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے جس کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف صفدر صاحب بھی ہیں جن کو صرف ہانیہ کے جذبات اور اس کے احساسات کا خیال ہے۔ وہ سارا دن گھر میں سب کو ڈانٹتے پھر رہے ہیں کہ ایک دن کی آئی دلہن کے ساتھ تم لوگوں کا یہ کیسا سلوک ہے۔ اگر ہادیہ کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ پہلے دن دولہا کمرے میں آیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا سوچیں گے، بلکہ سوچنا کیا، وہ تو یہ رشتہ ہی ختم کر دیں گے۔ مگر ان کی اس دھمکی کا کسے احساس، کیونکہ یہ رشتہ ختم ہونے کا خوف تو کسی کو بھی نہیں ہے، نہ فیضان کو نہ اس کے گھر والوں کو۔ فیضان تو دل سے اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا اور آخری لمحے تک انکار ہی کیے چلا جا رہا تھا۔ صفدر صاحب اور ان کے دوست نے مل کر اپنے بچوں کی زندگی کو خراب کیا۔ ہادیہ بیچاری سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی، وہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ دوسری طرف راضی بھی اس کو دیکھ کر تھوڑا سا فکر مند اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہادیہ نے اس کو دھوکہ دیا ہے، مگر پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہادیہ کسی وجہ سے ناخوش رہے۔ مگر ہادیہ بیچاری تو بہت ہی زیادہ خود پر جبر اور صبر کر کے تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات کو کس طرح سے ڈیل کرے۔ دوسری طرف ہادیہ کی ماں کو جو بھی وسوسے آ رہے تھے وہ بالکل سچ ثابت ہوئے ہیں۔ وہ ہادیہ کے باپ کے ساتھ بے حد غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی۔ مگر علیم صاحب کو ابھی بھی اپنے دوست سے اچھے کی امید ہے کہ وہ ہادیہ کے حق میں کچھ نہ کچھ بہترین فیصلہ ہی کریں گے۔ دوسری طرف فیضان باہر آوارہ گردیاں کرنے کے بعد جب گھر واپس آئے گا تو ہادیہ کو دیکھ کر کہے گا تم اتنی بھی بری نہیں ہو، تمہارے بارے میں میرے باپ کا فیصلہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اب ہادیہ جیسی خوبصورت لڑکی سے متاثر ہونا کون سی بڑی بات ہے، مگر اپنی اوباش فطرت کو تو وہ کسی طور چھوڑے گا نہیں۔ ایک طرف اس کو گھر میں رکھے گا، دوسری طرف ریمشا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آوارہ گردیاں جاری رکھے گا۔ دوسری طرف راضی بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس دن ماموں جان کو ہاں کہہ دیتی تو آج ہادیہ کی مجھ سے شادی ہوتی تو وہ بیچاری یوں ذلیل و رسوا نہ ہو رہی ہوتی۔ مگر اس کی ماں کہتی اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس نے لالچ کیا، تمہاری جگہ فیضان کو ترجیح دی تو وہ بس اسی سلوک کی حقدار ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہو تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بھی راضی کو ہادیہ کی یوں بے قدری دیکھ کر بے حد دکھ کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہادیہ بھی اپنی قسمت کو بیٹھ کے روتی ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ دوسری طرف راضی کا بھی صدمے کے مارے برا حال ہے۔